اگر ہم تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں ایسے بہت سے کم ہی سائنسدان دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے بہت ہی اہم سے ایجادات کی ہوں گی۔ ان میں سے ایک اہم نام نکولا ٹیسلا کا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نکولا ٹیسلا کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں ہوں عبدالشکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیچر سپیک۔ بجلی، آج جو ہم بلب سوئچ آن کرتے ہیں یا موبائل چارج کرتے ہیں یا اپنا فریج کھولتے ہیں، یہ سب ٹیسلا کے انوینشن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ نکولا ٹیسلا کی پیدائش سملجن، کروشیا میں سن 10 جولائی 1856 کو ہوا تھا۔ ٹیسلا کے ایک بڑا بھائی بھی تھا اور 2 چھوٹے بہنیں بھی تھیں۔ 7 سال کی عمر میں ٹیسلا کے بڑے بھائی ڈین کے گھوڑے سے گر کر موت ہو گئی۔ اس انسیڈنٹ نے ٹیسلا کے ذہن پر بہت ہی برا اثر چھوڑا اور اس انسیڈنٹ کو وہ اپنی پوری زندگی بھلا نہیں پائے۔ اپنے ایک بائیوگرافی میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پوری زندگی اس حادثے کو نہیں بھول پایا۔ اس کے بعد ٹیسلا کے فادر کا ٹرانسفر سٹی آف گاسپل میں ہو گیا اور ٹیسلا نے اپنی تعلیم وہاں شروع کی۔ ٹیسلا پڑھائی میں بہت تیز تھے۔ انہوں نے 9 زبانیں سیکھی اور ہر سبجیکٹ میں وہ A1 مارکس لاتے تھے۔ ٹیسلا اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے 4 سال کی سکولنگ صرف 3 سال میں کمپلیٹ کی۔ اس کے بعد ٹیسلا کو کالرا کی بیماری لگ گئی۔ اس بیماری سے ان کی مرنے والی حالت ہو گئی۔ ٹیسلا کے والد نے ٹیسلا کی خوشی کے لیے بول دیا کہ تم جو چاہو بن سکتے ہو، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیسلا کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ٹیسلا اس بیماری سے بالکل ہی ریکور ہو گئے۔ اس کے بعد ٹیسلا آسٹریا چلے گئے، جہاں پر انہوں نے پولی ٹیکنک کالج جوائن کی۔ کالج میں ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ ان کے فزکس کے پروفیسر نے انہیں ایک ڈائنامو دکھایا جو ڈی سی کرنٹ سے چلتا تھا۔ اس پر ٹیسلا نے سوال کیا کہ اگر ہم ڈی سی کی جگہ اے سی کرنٹ کا یوز کریں تو یہ ڈائنامو پہلے کے مقابلے میں اچھی طریقے سے چلے گا، جس پر پروفیسر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اے سی کرنٹ سے بالکل نہیں چلے گا۔ اس انسیڈنٹ پر ٹیسلا نے یہ اپنا مقصد بنا لیا کہ میں ضرور اے سی کرنٹ سے اس طرح کی ڈائنامو یعنی ایک موٹر کو چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اے سی کرنٹ پر کام کرنا شروع کیا اور یہ تقریباً ان کی زندگی کا ایک مقصد ہو گیا۔ کالج میں فائنل ایئر تک آتے آتے ٹیسلا پڑھائی سے بور ہونے لگے اور انہوں نے جواری وغیرہ شروع کی اور کالج کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ٹیسلا نے ایک ٹیلی فون کمپنی میں کام کیا اور وہ کھمبوں پر چڑھ کر ٹیلی فون کی تاروں کو مرمت کرتے۔ اس دوران ٹیسلا نے ایک حیرت انگیز ایجاد کے بارے میں دریافت کیا اور وہ تھا روٹیٹک میگنیٹک فیلڈ۔ اب میں سے جو انجینئرز ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور آج کل اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہ ایسی دریافت تھی جس پر آج کے تمام ایسی مشینز چلتے ہیں۔ اس وقت تک ایڈیسن بھی بہت مشہور ہو چکے تھے۔ تھامس ایڈیسن بھی بہت ہی بڑے انوینٹر تھے اور انہوں نے بھی بہت سی مشینیں ایجاد کی تھی۔ ایڈیسن نے اپنی ڈی سی کرنٹ کے ایجادات کے گھر گھر لے جانے اور انہیں پہنچانے کا کام اس وقت کر رہے تھے اور وہ لوگوں کے گھروں میں ڈی سی سے چلنے والی لیمپ انسٹال کر کے دیتے تھے۔ ایڈیسن نے اپنی کمپنی میں ٹیسلا کو جاب دے دی۔ ٹیسلا کو ایڈیسن کے کام کرنے کا انداز اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایڈیسن جو تھے وہ ڈی سی کرنٹ میں انٹرسٹڈ تھے، جبکہ ٹیسلا اے سی کرنٹ سے چلنے والی مشینوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اس دوران ٹیسلا ایک کامیاب انڈکشن موٹر بنا چکے تھے۔ ٹیسلا نے اس موٹر کو ایڈیسن کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن ایڈیسن کو یہ بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ ٹیسلا کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور انہوں نے ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت تک ٹیسلا کنگال ہو چکا تھا۔ ٹیسلا کو مشین بنانے سے اتنا پیار تھا کہ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ فائنینشیل سیکیورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ٹیسلا اس وقت تک گڈھے کھودنے کا کام کرنے لگے۔ اس دوران ٹیسلا کی ملاقات اس گڈھے کھودنے والی کمپنی کے مالک سے ہوئی۔ اس کمپنی کے مالک نے ٹیسلا کو ایک بینکر سے ملا دیا، جس کے بعد ان تینوں نے ایک کمپنی کی شروعات کی جسے نام دیا گیا ٹیسلا الیکٹرک کمپنی۔ اگلے 15 سالوں میں ٹیسلا نے بہت سی انوینشن کیے اور بہت سے پیٹنٹس بھی کرائے۔ پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے کوئی بھی آپ کی انوینشن کو یوز نہیں کر سکتا اور اسے اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد ٹیسلا نے ایک بہت ہی مشہور سپیچ کی۔ اس سپیچ میں انہوں نے بتایا کہ بجلی کے ذریعے صرف بلب ہی نہیں اور بھی چیزیں چل سکتی ہے، یعنی مشینز، پینز ایٹسیکٹرا۔ اس وقت تک بجلی سے صرف
وہ DC کرنٹ سے وہ صرف بلبس ہی جلاتے تھے، اس لیے کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی۔ یہ اسپیچ کافی مشہور ہو گئی۔ ویسٹنگ ہاؤس کمپنی کے لوگ ٹیسلا کے پاس آئے اور انہیں بہت بڑی آفرز کیے، جس پر ٹیسلا مان گئے اور ان کے انجینئرز کے ساتھ مل کر ٹیسلا نے AC موٹر پر کام کرنا شروع کر دیا۔ AC کرنٹ کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ایڈیسن کو کافی غصہ آیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے DC کا سامان خریدیں۔ ایڈیسن نے AC کرنٹ کے سسٹم کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے، جس میں بہت سے بے گناہ جانوروں کو بھی مارا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ AC سسٹم خراب اور خطرناک سسٹم ہے۔ لیکن ٹیسلا پھر بھی نہیں رکے اور انہوں نے اپنی AC موٹر بنا ڈالی۔ 1890 میں ٹیسلا کو دی امریکن انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرز کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ ٹیسلا نے بہت سے دریافت کیے، ان میں سے آسیلیٹرز کی مدد سے فریکوینسی کو چینج کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کنڈنسر بنایا، الیکٹرک میٹر بنایا اور ایکس ریز پر بھی بہت کام کیا۔ ٹیسلا نے یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے AC کرنٹ کو بغیر تاروں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ ٹیسلا اپنے کام میں اتنے ڈوب جاتے کہ وہ اپنی انوینشن کو پیٹنٹ کرنا ہی بھول جاتے، جس سے اور لوگ ان کے کام کو چراتے اور اسے اپنا نام دے دیتے۔ مثال کے طور پر مارکونی، جنہوں نے ریڈیو ایجاد کیا تھا، انہوں نے اپنے ریڈیو کی ایجاد میں ٹیسلا کی ٹیکنالوجی یوز کی تھی۔ لوگوں کو ریڈیو کی ٹیکنالوجی میں زیادہ پیسے نظر آنے لگے، لہٰذا انہوں نے ٹیسلا کی فنڈنگ روک دی، جس سے ٹیسلا دوبارہ کنگال ہو گئے اور 86 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ 7 جنوری 1943 کو نیو یارک کے ایک ہوٹل میں کام کرنے والی ایک ملازمہ کو صفائی کے دوران کمرہ نمبر 3327 میں ایک بوڑھے آدمی کی لاش ملی، اور یہ لاش تھی نکولا ٹیسلا کی۔ وہ 9 سال سے اس ہوٹل کے کمرے میں رہ رہے تھے اور اپنا گزارا صرف کچھ بسکٹس اور دودھ پی کر رہے تھے۔ ٹیسلا کی موت غریبی میں ہوئی۔ سو فرینڈز، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کہانی میں سے آپ نے جو بھی سیکھا وہ اپنے کمنٹس میں ضرور ہمیں نیچے لکھ کر بتائیے، اور اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کے بارے میں ضرور سوچیں، کیونکہ انسان جتنا بھی جینیس ہو، اگر وہ اپنے پیسوں کے بارے میں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے بارے میں نہیں سوچے گا، تو اگر وہ جتنا بھی جینیس ہو، آخر میں اس کی حالت ٹیسلا جیسے ہوگی۔ تھینک یو۔